بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث آپ ڈے کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست اقبال اختر۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ سے بات کریں گے سونے کے آداب یعنی سونے کے طریقے پر، چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سونے کے طریقے منقول ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ہم نے صرف ایک حدیث کو منتخب کیا ہے جو صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن سے ہے، حدیث نمبر 50-17، جس میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر پھونک مارتے اور ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، یعنی ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پھیرنے کی ابتدا کدھر سے کرتے؟ پہلے سر مبارک، پھر چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے، پھر باقی جسم پر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو یہ سنت ہے، اور ایک سنت پہ عمل کرنا کتنا ثواب ہے، اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے، کامل ابن عدی کی ہے، عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، کہ جو شخص میری سنت پر جمع رہے میرے امت میں بگاڑ کے وقت تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن 3 طرق سے اسی جیسی حدیثیں آئی ہیں، اسی ہمان حدیث آئی ہیں، اور یہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، اور آپ کے سنتوں پہ چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم۔